نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اپنی نعمتیں گنوائیں گے، اور نعمتیں گنوا کر پھر ان سے کہیں گے کیا تو نے ان سے کہا تھا، ان لوگوں سے، عیسائیوں سے، کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو الہ بنا لیں۔ اب انہی نعمتوں کا تذکرہ جاری ہے۔ پیچھے آخری جو آیت تھی اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر حواریوں کی طرف وحی کی، اور پھر یہاں مزید کیا ہے کہ ان حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا۔ وہ کیا مطالبہ تھا، وہ اس آیت میں ہے۔ جب کہا ان حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم حل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب کس چیز کی، ان ینزلہ، کہ وہ نازل کرے، علینا، ہم پر، مائدتن، دسترخوان۔ مائدہ ایک ایسے جو ہے ٹرے کو یا برتن کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اور دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس پر کھانا رکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے ایک دسترخوان اتاریں جس میں کھانا ہو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے ہم کھائیں گے۔ قالت اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو ایسے مطالبات نہ کرو۔ تو ان حواریوں نے کیا کہا، قالو، تو وہ کہنے لگے، نریدو، ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نأکل منہا، ہم اس سے کھائیں گے، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، پیچھے تیسرے پارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تو مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو وہ اس لیے تھا کہ اطمینان قلب ہو جائے، ایمان تو ہے لیکن مزید ایمان بڑھ جائے گا۔ حواریوں نے بھی اسی طرح کہا کہ ہمارا ایمان ہے لیکن یہ ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو مزید ایمان بڑھ جائے گا۔ وَنَعْلَمْ، اور ہم جان لیں گے، ان قد صدقتنا، کہ تو سچا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بھی بن جائیں گے کہ ہاں واقعتاً یہ رسول سچے ہیں، اور ہم دوسروں کو جا کر بتائیں گے، تبلیغ کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، تو نازل کر ہم پر، مائدتن، دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدن، ہوگا وہ ہمارے لیے عید کا دن، کہ جس دن تو وہ دسترخوان نازل کرے گا نا تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ عید کا جو تصور ہے نا اسلامی شریعتوں میں، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے جو آج ہمارے ہاں باقی رہ گیا ہے کہ اخلاقی حدود و قیود اور شریعت کے جو ضابطے ہیں ان کو پامال کرتے ہوئے جو ہے بالکل بے ہنگم طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جائے، اور بے پردگی، فحاشی، عریانی، اور پھر اس کو جشن کا نام لیا جائے جس طرح آج کل کیا جاتا ہے، ہمارے اکثر مسلمان کرتے ہیں۔ یہ اسلامی شریعتوں میں عید کا تصور نہیں ہے، بلکہ اسلامی شریعتوں میں جو عید کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس دن تمام مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس دن اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا، احسان کیا، تو ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یعنی سب مل کر اس دن اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ کی تحمید کریں، جس طرح حج میں کیا جاتا ہے، اور قربانی کے جو ایام ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہی عید کا تصور ہے۔ اور رمضان کے بعد جو عید ہے اس میں بھی یہی ہے کہ پورے رمضان میں ہم نے روزے رکھے، اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنی رحمتوں اور برکتوں والے دن دیے ہمیں۔ تو یہ تصور جو آج باقی رہ گیا نا، یہ نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے کچھ لوگ جو ہے وہ عید میلاد کا بھی وہ اس آیت کو پڑھ کر وہ اس سے کہتے ہیں کہ عید میلاد کرو، جشن مناؤ، جبکہ یہ چیز نہیں ہے۔ اس کا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنی پیدائش پر جشن نہیں منایا، آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے صحابہ یہ میری جو ہے پیدائش کا دن ہے تو آج عید ہے ہم جشن منائیں گے۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تعویلیں کرنا یہ قرآن کا غلط جو ہے وہ معنی مفہوم لینے والی بات ہے۔ جبکہ بات کیا ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس دن نازل کر دے گا تو پھر جو ہے ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ اور آگے مزید آ رہا ہے کہ محدثین میں، مفسرین میں اختلاف ہے کہ وہ اللہ نے نازل کیا تھا یا نہیں۔ عیداً لاولنا، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی، وآخرنا، بعد والوں کے لیے بھی، وآیۃ منکا، اور نشانی ہوگی وہ تیری طرف سے، ورزقنا، تو ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلها، میں نازل کرتا ہوں اس کو علیکم تم پر، لیکن شرط یہ ہے فمن یکفر، جو بندہ کفر کرے گا نا بعد منکم، اس دسترخوان کے اترنے کے بعد تم میں سے، فانی، پس بے شک میں اعذبہ، عذاب دوں گا اس کفر کرنے والوں کو، عذاباً، ایسا عذاب، لا اعذبہ، نہیں عذاب دیا میں نے وہ، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ اگر دسترخوان اترنے کے بعد بھی یہ نشانی جو مطالبہ کہہ رہے ہیں وہ آنے کے بعد بھی اگر انہوں نے نہ مانا نا، تو پھر ان کے لیے مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ایسا عذاب اور ایسی پکڑ آئے گی میری کہ جہان میں ایسی پکڑ کسی اور پر نہیں آئی ہوگی۔ تو یہ دسترخوان نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا، اس کے متعلق مفسرین جو ہے ان کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوا تھا، جس میں امام شوقانی اور امام ابن جریر طبری وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انی منزل ہوا میں اللہ نے کہا نا کہ میں ضرور نازل کروں گا، تو اس کا مطلب یہ اللہ نے نازل کیا تھا۔ لیکن جو صحیح رائے ہے، جو مجھے بہتر لگی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ساتھ شرط لگائی۔ تو اس شرط سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس شرط کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ اگر کسی نے نہ مانا تو پھر تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا، اس جو یہ موقف ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ دسترخوان نازل ہوتا نا تو عیسائیوں میں یہ چیز مشہور ہوتی، وہ عید کا دن ہوتا ان کے پاس، اور ان کی کتابوں میں بھی موجود ہوتی یہ بات، تو یہ چیز نہیں ہے تو ان کے ہاں اس چیز کو شہرت مل جاتی۔ تو اس چیز کا نہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے آج کے سبق میں کہ اللہ رب العالمین، اور پھر آگے آ رہا ہے اگلے سبق، کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا تو نے ان سے کہا کہ مجھے جو ہے الہ بنا لو اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بالکل نہیں اللہ، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو اب کل کا سبق انتہائی اہم ہے، آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔